کیا آپ نے آج انصاف کیا؟ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں تقریباً یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو ضرور یہ اس لیے ہے کیونکہ مرد ہمیشہ غلط کرتے ہیں۔ مرد غلط نہیں ہوتے۔ قرآن میں ہے کہ بہت سے مرد غلط ہوتے ہیں، بہت سی عورتیں غلط ہوتی ہیں، انسان غلط ہیں، انسان لالچ کرتے ہیں، انسان زیادہ کی چاہ رکھتے ہیں اور کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اور آپ انصاف پر مبنی رشتے کے درمیان ہوتے ہیں اور آپ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے یہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ فرق کیسے قائم رکھنا ہے۔ جب رات کو آپ سونے کے لیے جائیں تو کہہ سکیں کہ میں نے انصاف کیا، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کمی نہیں کی، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، میں نے اپنے کام کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، اور اپنے والدین کے ساتھ عملی طور پر تصوراتی طور پر نہیں، عملی طور پر یہ کہنے کے قابل ہوں کہ میں جتنا کر سکتا تھا بہت اچھا کیا ہے، میں نے بہت اچھا کیا ہے جتنا میں کر سکتا تھا، حقیقت پسند بن کر نہ کہ اس سے نظریں چرا کر۔ قرآن والدین کے حقوق پر بہت زور دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا، ہاں یا نہ؟ انہوں نے گھر چھوڑا۔ وہ وہاں رہتے اور مار کھاتے رہتے لیکن انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ اسی طرح صحابہ میں سے کچھ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ سعد بن ابی وقاص کی طرح ان کی والدہ کہتی تھیں بھوکا رہ کر اپنی جان دے دوں گی کیونکہ تم مسلمانوں کے ہو گئے ہو۔ میں اسلام سے نفرت کرتی ہوں، یہ مجھے منظور نہیں کہ تم نے دین بدل لیا ہے۔ میں اپنے آپ کو بھوک سے مار لوں گی۔ اور وہ اکیلی ماں تھی جس نے انہیں پالا تھا اور وہ یہ دیکھ کر مر رہے تھے کہ ان کی ماں ایک لقمہ بھی نہیں لیتی، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، اسلام بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کبھی کبھی جذباتی تشدد ہوتا ہے، کبھی نفسیاتی اور کبھی اس سے بہت برا جسمانی تشدد۔ اور بعض دفعہ جو لوگ ہم سے بہت زیادہ قریب تر ہوتے ہیں وہی ہم پر سب سے زیادہ تشدد کرتے ہیں، جو جسمانی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جسمانی تشدد کا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، جذباتی اور نفسیاتی تشدد کا پتہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔